بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب للہ والحب مع اللہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے مبارک کلمات۔ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے ہمیں اپنے دروازے پر لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے ہمیں اپنے دروازے پر لاتا ہے۔ جو خلوص نیت کے ساتھ اس کے دروازے پر آتا ہے پھر خالی ہاتھ اسے وہ بھی نہیں لوٹاتا۔ جو خلوص نیت کے ساتھ اس کے دروازے پر آتا ہے پھر خالی ہاتھ اسے وہ بھی نہیں لوٹاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا عطیہ ہر شخص کو محسوس نہ ہو۔ مزید دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، اعتقادات، معاملات اور عبادات میں خود اس نے تجویز فرمائے ہیں، انہیں استعمال میں لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آنے سے طبیعت میں عجیب رنگ پیدا ہوتا ہے۔ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ پہلے آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور کن مجالس میں آپ کا آنا جانا تھا، اور جب سے خدا نے اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دی ہے تب سے کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کس قسم کی مجلسوں میں آنے جانے کو جی چاہتا ہے۔ جب آپ خود غافل تھے تو غافل دنیا داروں کی محفل میں آنے جانے کو پسند کرتے تھے، مگر جب آپ خود ذاکر ہیں، ذاکروں کی ہی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کی صحبت اور ہم نشینی کو باعث عزت اور نجات خیال کرتے ہیں۔ میرا اپنا یہی حال ہے اور یہی جی چاہتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذاکر بندوں کے جتھے کے ساتھ رہوں، اور اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اسی دنیا سے جانے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو تمہید تھی۔ آج جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الحب للہ والحب مع اللہ۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے الحب للہ، اس پر پہلے میں بعض اوقات میں روشنی ڈال چکا ہوں، یعنی مومن کی اصلی اور حقیقی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جس کسی سے محبت یا نفرت کا تعلق ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو محبت کرے اللہ ہی کے واسطے اور بغض رکھے اللہ ہی کے واسطے، دے تو اللہ ہی کے واسطے، نہ دے تو اللہ ہی کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ بڑی مہربانی فرمائے۔ ایک ملفوظ، ایک حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل۔ فرمایا، ایک حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔
بھائی کہنے لگے ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امت کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک عمل امت کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ تو ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، اور میں یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ الحمدللہ جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی فاروق ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ زبان اللہ میاں نے دی ہمیں اپنا، اس زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اپنا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس سے فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تھوڑا سا اختیار۔ انسان مجبور محض نہیں ہے یا اپنا، اللہ نے تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے۔ وہ تو ایک جبریہ کا مذہب ہے کہ انسان مجبور محض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ اپنے اس اختیار کو جبر سے نہیں خوشی سے ہماری رضا کے حوالے کر دیا کرنا۔ اس اختیار کو جبر سے نہیں اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دے، ہماری رضا کے حوالے کر دے۔ اور میں اگر ہماری رضا کے حوالے نہیں کرے گا تو پھر نفس و شیطان دو خفیہ دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور میں پھر یہ اس کے اختیار کو غلط جگہ میں استعمال کریں گے، غلط مصرف میں استعمال کریں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر وقت مقابلہ لگا ہوا ہے یہاں۔ نفس و شیطان جو دو خفیہ دشمن لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہر وقت مقابلہ ہے، اور یہ مقابلہ بھی درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ الحمدللہ القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله۔ ہمارے ہاں تو ہوشیار آدمی سمجھتے ہیں کہ جو معاملات میں ہوشیار ہو، بات چیت میں ہوشیار ہو، لین دین میں ہوشیار ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھدار ہوشیار ہے۔ نہیں، حدیث شریف میں ہوشیار آدمی کی پہچان بتلائی گئی ہے کہ سب سے پہلے ہوشیار آدمی کون ہے؟ اصل میں ہوشیار آدمی کون ہے؟ کہ القیس من دان نفسہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے، آگے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے قابو کے اندر رکھے۔ جو اپنے نفس کو قابو کے اندر رکھے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ بھائی اپنی تنہائیوں کو ہی پاک رکھیں، اپنی حاضری خود لگایا کریں، اپنی زبان کی بھی حاضری لگایا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ یہ زبان ہے،
اس کو بھی احتیاط سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، والدین کہاں تک حاضری لیں گے یا کرنا، اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے یا کرنا، آپ اپنی حاضری خود لگاؤ یا کرنا۔ ہاں، بچوں کی تربیت کے لیے بھی حوصلے کی ضرورت ہے۔ یعنی تربیت کا معنی یہ نہیں کہ کوئی ایک بیان کریں، کوئی ایک دفعہ تعلیم کریں، بچے ٹھیک ہو جائیں، نہیں، آہستہ 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 اور ان کے لیے دعائیں خیر یاد کرنا۔ اللہ والدین کی دعائیں رنگ لاتی ہیں اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بچے ہیں، ان کے لیے جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی نیک تمنا، نیک نیت ان کے لیے۔ بچے ہمارے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے، اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے۔ بس غلط ماحول سے، غلط صحبت سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، وہ بچے بھی پیاسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے مولانا احمد لاڈ صاحب رائیونڈ میں علماء کے بیان فرمانے لگے، ان بچوں کو اپنی گود میں لے لیں، ورنہ گودیں بہت ساری ہیں، کسی اور میں جا گریں گے۔ ان کو نرمی سے، شفقت سے اپنے سائے میں رکھیں، ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم بعض سے بات بڑھ گئی ہے، بس یہاں بیٹھتا ہوں، کچھ اللہ کی رحمت سے، مجلس کی برکت سے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ ڈال دیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، وہ بھی آپ کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ یہ باتیں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، جو آپ کی نیک مجلس میں اللہ کہلوا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک ایک حدیث شریف حضور کی ختم نبوت کی دلیل۔ اللہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں یہ سب رکھی ہوئی ہیں، یہ اوپر بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، مشکوٰۃ شریف ہے۔ یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے۔ الحمدللہ، لقب آپ کا امی ہے۔ آپ کے سینہ اطہر پر براہ راست فیضان ربی کی انوارات الہیہ کی بارش نازل ہوتی تھی، یہ وہی بارش ہے الحمدللہ۔ اس نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے قلوب کو منور کیا، اور تابعین، تبع تابعین، اور 14 سال سے لے کے پوری امت کے قلوب کو یہ نورانی فرامین منور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے الحمدللہ۔ فلاسفروں کے حوالے دیتے، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ قدم قدم پر رہنمائی الحمدللہ۔ مجھے کوئی تھوڑی بہت احادیث مبارکہ کا خدمت کا موقع ملتا ہے، حیران رہ جاتا ہوں کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، قدم قدم پر رہنمائی اللہ۔ باقاعدہ ابواب باندھ رکھے ہیں، کھانا کھانا ہے تو ابواب الاطعمہ، کھانے کے ابواب ہیں، اس میں کھانے کی حدیث کریں کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ پانی پینا ہے، ابواب الاشربہ، پانی پینے کی حدیث اس میں ذکر ہے کہ آپ نے پانی کیسے پینا ہے۔ آپ نے تجارت کرنی ہے، ابواب البیوع، بے شراء کے متعلق حدیث پورے اس کے ابواب ہیں، ان میں بے شراء کے متعلق حدیث ذکر الحمدللہ کہ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے الحمدللہ۔ علاج معالجہ کروانا ہے، کتاب الطب، طب کی حدیث اس میں ذکر ہے کہ آپ نے علاج معالجہ کیسے کروانا الحمدللہ، کیا اس کے آداب ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیکھو زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہوں نے عطا کیے الحمدللہ۔
یہ زبان دی ہے تو زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انہیں عطا کی ہے، آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انہیں عطا کیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرے رہا، قدم قدم پر ہے مائی بندہ رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھیں۔ حدیثی جس حدیثی کو اٹھائیں گے نور سے بھری الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ہے۔ ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندہ ایک مرتبہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو حضرت فرمائے لگے، ایک جملہ ارشاد فرمائے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، لیکن حسن نیت، اچھی نیت حسن نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ فرمائے لگے کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں، کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے۔ اور رب کی بارگاہ میں بڑائی رب کی طرف رخ کرنے سے ہوگی کہ ہر نیک عمل میں ان کو خوش کرنا مد نظر ہو، بس یہ روح ہے ہر نیک عمل کی آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہر نیک عمل میں نیت اچھی آگنا۔ راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں بس نیت یہ ہو کہ شاید یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ لگ رہا ابو داؤد شریف میں ایک حدیث گزری ایک آدمی کے بارے میں، لم یعمل خیرا قط، لم یعمل خیرا قط، کہ اس نے کوئی بھلائی کوئی نیکی نہیں کی، بس راستے میں جا رہے، ایک کانٹے کی ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی، اس خیال سے ہٹا دیے کہیں کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، بس اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور مغفرت فرما دیا۔ ان کے کرم کے بہانے بے شمار یا رکھنا ہے، اللہ ان کی نظر بڑی گہری نظر ہے۔ اللہ عرض کرتا رہتا ہوں یہ خلوص کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں، یہ اللہ میاں کے پاس ہے۔ خلوص کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں، اللہ میاں کے پاس ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خلوص میں دعویٰ نہیں دعا ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جیسے ہیں خلوص میں دعویٰ نہیں دعا ہے، جیسے علاج معالجہ ہے، علاج معالجے کے اندر بھی دعویٰ نہیں ہے دعا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، شرطیہ علاج نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی شرطیہ علاج تو خود آپ نہیں کر سکتے، دوسرے کیا کریں گے؟ دعا۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ ابھی میں رستے میں آ رہا، میرے ساتھ بھائی ابراہیم ایک لفظ بول رہے تھے، اللہ برے وقت سے بچائے، برے وقت سے۔ بھائی وقت برا نہیں ہوتا، وقت تو اچھا ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ وہ کہہ رہے اپنے سادہ سے لفظوں میں کہہ رہے اللہ برے وقت سے بچائے، نہیں وقت برا نہیں ہوتا، اس میں اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ الاصل یہ ہے کہ اللہ برے اعمال سے اللہ محفوظ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے ہیں۔ یہ ہے وقت تو بھائی رات دن ہے، وقت کے تو خالق اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اس لیے ابو داؤد شریف کی آخری حدیث شریف ہے نا، عام ہے، ایک آدمی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے میں زمانہ برا نہیں آکڑا، زمانے کو پیدا کرنے والے ذات تو اللہ تعالیٰ کی آکڑا۔ اس میں جو اعمال اور افعال ہیں اللہ ان میں اللہ پاک ہے، اللہ برے افعال سے بچائے، اللہ اپنی نافرمانی سے بچائے لگا رہا ہے۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے ہیں، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. بعض دفعہ کچھ کہہ دیتے ہیں لفظ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے. اللہ میں لفظ یہ ٹھیک کہا ہے، برے وقت سے کچھ ہے. میں نے کہا وقت تو خیر اچھا ہی ہوتا ہے، وہ تو ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات آگے. ہاں یہاں ابو داؤد شریف مجھے دینے میں آخری حدیث شریف آپ کو سنائی. جزاک اللہ ساری باتیں. ہاں یہ حدیث شریف سبحان اللہ، یہ ہے ابو داؤد شریف ہے. الحمدللہ یہ دور حدیث میں جو ہمارے علماء کرام طلباء کرام آخری سال میں پڑھتے ہیں، یہ حدیث شریف کی نورانی کتابیں ہیں بھائی. ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے الحمدللہ. ہاں اللہ ان میں حدیث مبارکہ کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. یہ ہمارے سارے حکومت والے حضرات کہتے ہیں ساتھ ساتھ سکول کی تعلیم بھی شروع کریں. اللہ کے بندو پہلے اس کو تو سمجھیں آپ رہنا. ہاں ہم گزرے ہیں اس رستے سے، یاد رہنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈاکٹری کے کتنے شعبے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں یا کرنا، ہاں تو وہ ساتھ ساتھ وہ دوسری بیماریوں کے علاج معالجے کو نہیں پڑھ سکتے. ہاں پڑھیں گے تو مخالف اس سے بھی جائیں گے. ایک شعبے کے اللہ تعالیٰ اپنی آپ سکول کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں. آپ وہاں پر کتنی کلاسیں ہیں، کتنے مضامین ہیں. پی ایچ ڈی کا دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ایک مضمون میں اگر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ دوسرے مضمون میں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. علم دین کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی زبر زیر کو پہچاننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وقت محنت مانا ہے. 50 سال تو مجھے بھی ہو گئے چٹائیوں پر یاد نا، اب بھی کوئی دعویٰ نہیں یاد، کچھ آتا ہے. دھبا ہی لگا ہوا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ اپنے علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. ہاں یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والا علم، اپنے آپ کو جھکانے والا علم ہے. ہاں ایسے ہمارے بچے سب ہمارے اپنے ہی. ہاں لیکن ہمارے کافی حضرات میں نے بالکل کوئی سکول کا منہ تک نہیں دیکھا. میں نہیں دیکھا، سکول نہیں پڑھا ہوں میں. الحمدللہ جو کچھ سیکھا چٹائیوں پر ہی سیکھا. الحمدللہ باہر بھی جاتا ہوں الحمدللہ. لندن میں بھی گیا، برطانیہ میں گیا، وہاں بھی اللہ کا شکر ہے بڑی محبت سے بیچارے دین کی بات سنتے. الحمدللہ چلو آپ سیکھ لیں، کوئی حرج نہیں. اب ضرورت کی چیز ہے، کوئی انگریزی آپ سیکھ لیں. آج کل جو کچھ یہ ہمارے ماحول میں دفتری زبان اصل تو خیر اردو ہونی چاہیے، لیکن بہت سی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. کوئی حل نہیں، بس انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر، مغلوب ہو کر نہیں. ان کے ماحول کا اثر نہ لیں. برطانیہ میں تھا وہاں، بلکہ لندن میں تھا. وہاں ظہر کی نماز کے بعد ایک مسجد میں، ساؤتھ ہال کے علاقے میں مسجد ابوبکر میں بات چیت تھی. بیان کے بعد ایک بزرگ مل رہے، ایک چھوٹا بچہ ہی ملا، بمشکل کوئی 10-11 سال عمر. مجھے ایک نوجوان کہنے لگا یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. میں حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول، اندھیرے کا ماحول، لیکن یہاں بھی نیک والدین نے اپنے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا. شلوار کرتا پہن رکھا اور سر پر ٹوپی لے رکھی اپنا، اور کوئی لندن کے ماحول کا کوئی اثر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے ہمارے بھائی منیب ہیں، میں کہیں سفر پر جانے لگا تو گاڑی میں بیٹھا تو ان کے بچے ہی بیٹھے ہوئے لندن میں وہیں. مجھے کچھ وہ سفر کی دعا یاد نہیں رہی. بیٹھا جیسے شروع میں یاد نہیں تھی، لیکن بچے نے زور سے پڑھا. جیسے گاڑی چلی زور سے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. وہ بچے کی مجھے آواز سے پھر مجھے بھی دعا یاد آ گئی. پھر میں نے پڑھ لی الحمدللہ. میں کہتا کوئی ماحول میں وہاں پر ہے، ہاں اس ماحول میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربان. بس یہ ہے خیر ہمارے یہ پاکستان کا ملک بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہاں باہر بعض جگہ ایسی ہیں وہاں پر تو بعض اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی. اگلا
ایک بھائی کہنے لگا میری والدہ تھی، ان کو باہر کی نیشنلٹی ملی ہوئی تھی ایک ملک کی، وہ صرف اس وجہ سے آ گئی کہ یہاں مجھے اذان کی آواز نہیں آتی، وہ ملک ہی چھوڑ کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی باہر جائیں تو وہاں پر اپنی نیکی کی فکر، اپنے ایمان کی فکر، ہاں وہاں دعوت کی نیت سے جائیں، اللہ ہو سکے وہاں پر اللہ تبلیغ جماعت ہے اس میں وقت لگا لیا کریں، قریب اگر جہاں موقع ملے وہاں پر اپنے ہے اس سے بھی انشاءاللہ۔ بلکہ ہمارے حضرت مولانا یوسف دھیان شیخ رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ میں گئے، کچھ نوجوان ترقی کرت یہاں فتنہ ہے کس طرح بچا جائے، 2 جملے ارشاد فرمائے لگے، ایک تو اپنے بزرگوں سے تعلق رکھیں، ہاں اپنے بزرگوں سے تعلق رکھیں، اپنے جہاں بھی اپنے کوئی بزرگ حضرات ہوں ان کے سلسلے سے آپ جڑے رہیں، ہم اپنے بزرگوں کے سائے میں رہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ ہمارے یہاں سندھ سے ہمارے ہر قاری عبداللہ صاحب تشریف لائے، بہت پہلے کی بات ہے، تشریف لائے، مجھے رائے میں اس وقت 10 دن کا اجتماع ہوتا تھا، تو مجھے بتلانے لگے ہمارے سندھ میں کئی میواتی بزرگ بڑی عمر کے جن کا بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کا تعلق بھی تھا، دعوت کام میں بھی شریک تھے، تو فرمایا ان سے جن کا بھی حرجی سے تعلق تھا ان سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ پھر فرمانے لگے کہ جب بھی ان کی موت اور قریب آتا لوگوں کو بلاتے، کہتے کہ ہمارا کلمہ سن لو، ہمارا کلمہ سن لو، وہ کلمہ پڑھتے اور روح پر بات کر جاتے۔ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں ہم اپنی حیثیت کو ہی پہچانیں کہ ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے، آخرت کے فرمانے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہاں پر آپ چاہے جھونپڑی میں رہیں، چاہے محل میں رہیں، کوٹھی میں رہیں، بنگلے میں رہیں، ہیں سب کے سب مسافر، آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چبڑی قریب قبرستان ہے تو آپ دیکھ لیں گلبرگ کے قریب قبرستان ہے، وہاں بھی جنازے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ ہی ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، سکول کالج کے ماحول میں بھی ہوں، وہاں بھی اپنے بیٹوں کی خدمت میں رد ہے، نیک ماحول میں رہیں، غلط صحبت سے بچیں اور غلط مجلس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اپنے طور طریقوں سے، نیک طور طریقوں سے اس طرح اس انداز سے رہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے بچے ایسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشوئی سے نوازے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ وآخر دعوانا، باتیں تھیں کچھ رہ درمیان میں، جتنا ہو جائے اللہ قبول فرمائے۔